الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین محترم، آج 28واں پارہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. 28ویں پارے میں 9 سورہ ہیں اور وقت کی تنگی کے باعث ان کا مختصراً خلاصہ ہی پیش کیا جا سکے گا. تو پہلی سورہ سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ خولہ بنت ثعلبہ کے حق میں نازل ہوئی. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے شوہر ان سے زہار کر لیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے اور پھر زہار کر لیتے تھے. تو یہ عرب میں ایک غلط رواج تھا کہ عورت کو اپنی ماں قرار دے دینا اور پھر 1 ماہ سے پہلے اسے رجوع کر لینا، پھر ایسا کرنا. اب نہ وہ عورت کو بیوی بنا کے رکھتے اور نہ اسے طلاق دیتے. تو یہی کیس ان صحابیہ کا بھی تھا، خولہ بنت ثعلبہ. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا یہ دکھ بیان کیا. تو پھر اللہ نے ان کے حق میں یہ صورت نازل کی اور بتا دیا گیا کہ آئندہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہو تو اس کی ایک حد مقرر کی گئی ہے اور اس کا کفارہ یہ کہ 1 غلام آزاد کرو یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھو یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. اب ابتدا کرتے ہیں سورہ مجادلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ. اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی. واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. آیت 2 ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا. جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. بے شک وہ نامعقول جھوٹی بات کہتے ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. آیت 3 ترجمہ. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے 1 غلام آزاد کرنا ضرور ہے. مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. آیت 4. جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے، اور جس کو اس کا بھی مقدور
نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی سورہ سورہ حشر، یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 59۔ اس میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا بیان ہے۔ اس قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر شہید کرنا چاہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ناکام رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، لیکن کافی دنوں کے محاصرے کے بعد مجبوراً وہ باہر نکلے اور پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا، تو وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ اب یہ مدینے سے خیبر کی طرف پہلی جلا وطنی تھی، اور پھر بعد میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا، تو وہ شام کی طرف نکل گئے۔ تو اس سورہ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ حشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 2، ترجمہ: وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، یعنی حشر اول ان کو خیبر کی طرف دھکیل دیا اور پھر وہ وہاں سے شام کی طرف نکالے گئے۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔ آیت 3، ترجمہ: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا لکھ نہ دیا ہوتا تو انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا تھا اس کے بارے میں ہیں۔ آیت 14 کا ترجمہ دیکھیے گا: یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں میں، قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر۔ ان کا آپس میں بڑا رعب ہے، تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور یکجان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ 28واں پارہ پورے کا پورا بالکل لگتا ہے کہ یہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے بارے میں ہے۔ وہی بنو نذیر کی اولاد اسرائیلی، اور دوسری طرف اب انہیں مومن کہیں، مسلمان کہیں، مجاہدین کہیں، یا جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں مسلمان بھی نہیں مان رہے، لیکن قرآن مجید کی ساری آیات کا اطلاق اسی سچویشن پہ ہو رہا ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اور آسان لفظوں میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ان کے دل پھٹے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے اب نیٹو اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اب تو امریکہ اور اسرائیل بھی ایک پیج پر نہیں رہے۔ تمام آیتوں کا مفہوم واضح ہوتا جا رہا ہے، اور وہ لوگ، وہ منافقین بھی سامنے آ گئے جو جہاد سے کتراتے ہیں، قتال سے بالکل ہی منکر ہیں۔ اب اگلی سورہ سورہ ممتحنہ، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 60۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے گا:
پہلی ہی آیت، مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وہ پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، اور تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی اور جو کچھ تم علن اعلان کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ آیت 12، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس مدینہ آ جائیں ان سے بیعت لینے سے پہلے یہ وعدے لے لیے جائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہوں تو ان سے بیعت لے لو۔ آیت 13، ترجمہ، مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں، اور ان کی تفسیر جتنی آج یعنی رمضان المبارک 1447 ہجری 2026 آج کے حالات میں سمجھ آ رہی ہے، پہلے شاید کبھی نہ آئی ہو۔ سورہ صف قرآن مجید کی سورہ نمبر 61، اس کی وجہ تسمیہ کہ اس میں بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مومنین ایک سیسہ پلائی دیوار کی صورت میں اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ آیت دیکھیے گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مومنوں تم ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور اگلی آیت 3، ترجمہ، اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ اب آیت 4، ترجمہ دیکھیے گا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اس طور پر قدم جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اب آج خلیج کی جنگ میں کون سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ رہا ہے اور کون روئی کے گالوں کی طرح؟ اگر قرآن حکیم میں کوئی غور کرے تو یہ خلیج کی جنگ ان سورہ کی تفاسیر کے لیے ریفرنس بن چکی ہے۔ سورہ صف کی آیت 8، ترجمہ دیکھیے گا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ اب اس کی تفسیر، اقبال کا ایک مشہور شعر، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب اگلی سورہ سورۃ الجمعہ، اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات۔ اس میں ایک آیت بیان کی گئی جس میں بنی اسرائیل کے ان عالموں کو گدھا کہا گیا کہ جنہیں تورات کے مفاہیم کا کچھ علم ہی نہیں،
آیت دیکھیے گا، ترجمہ: جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار تعمیل کو نہ اٹھایا، یعنی اس کے احکام پر عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ چلیں، بنی اسرائیل کے عالموں پر تو تورات لدوا دی گئی، تو یہ جو امت مسلمہ کے علماء پر قرآن مجید کا بوجھ موجود ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ قرآن حکیم کا حق کما حق ہو ادا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سورہ جمعہ کی وجہ تسمیہ کے اس میں جمعہ کی نماز کا بیان، اس کے بارے میں آیات دیکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ آیت 9 اور اب آیت 10۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آیت 11۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہت زیادہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مسجد کے باہر کچھ تجارت کی آواز لگی تو سارے بدو اور اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھاگ کر باہر نکل آئے، تو اس موقع کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ سورہ جمعہ کا اختتام اور اگلی سورہ منافقون، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 63۔ اس سورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو استغفر اللہ وہاں سے نکال باہر کریں گے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے۔ آیت دیکھیے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
لیکن منافق جانتے نہیں۔ آیت 9، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مومنو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت 10 ترجمہ دیکھیے گا، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، بیشتر اس سے کہ کسی کی موت آ جائے تو اس وقت وہ کہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، میں بھی اور آپ بھی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت 11 جس میں اللہ اپنا قانون بیان کرتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں سورہ منافقون کا اختتام۔ اگلی سورہ سورۃ التغابن، یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 64۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان، ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے کوئی مومن، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آیت 7، ترجمہ، جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے۔ آیت 8، ترجمہ، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر جو تم پر نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ سب اعمال سے باخبر ہے۔ آیت 14 میں بیویوں اور اولاد میں سے بعض کو دشمن بھی کہا گیا۔ ترجمہ دیکھیے گا، مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہوئی، تو بیویوں اور اولاد میں سے تمام کے تمام نیک نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق، قرآن مجید کی سورہ نمبر 65۔ اس میں مختلف قسم کی عورتوں کو طلاق دینے اور اس کے بعد کے احکام ہیں۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت، ترجمہ دیکھیے گا، اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دیجئے جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ آیت 2، ترجمہ، پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے
علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد جس عورت کو طلاق دے دی جائے اور وہ بعد میں بچہ جنے تو اس کے دودھ پلانے کے احکام، اور اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے تو وہ بھی شوہر کو دینا لازم ہے۔ تو اس طرح اس سورہ میں یہ تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگلی سورہ سورۃ التحریم، یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 66۔ سورۃ التحریم کا شان نزول کچھ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ زینب بنت جہش کے گھر کچھ زیادہ دیر رک گئے، تو یہ بات دوسری ازواج کو پسند نہ آئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ وہ مغافیر ایک ایسا شہد جس میں مٹھاس کی شدت کے ساتھ ایک کرختگی پائی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے مغافیر نہیں، میں نے تو شہد نوش کیا ہے، لیکن یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کسی اور کو بتا دی، یعنی کہ دوسری زوجہ کو، تو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کر دیا، اور پھر یہ آیت نازل کی، سورہ تحریم کی پہلی آیت۔ ترجمہ دیکھیے گا، اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اسے حرام کر رہے ہیں۔ آیت 5 میں اللہ نے ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی۔ ترجمہ دیکھیے گا، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، اور بن شوہر کنواریاں۔ آیت 6 قرآن حکیم کی ایک مقبول آیت جو آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی، تلاوت ملاحظہ کیجیے گا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد ترجمہ کے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو فرشتے مقرر ہیں، اور جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اب پرندوں کی آوازیں آپ کو بہت زیادہ آ رہی ہوں گی، مجھے تو بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن میری مجبوری کہ میں ان کو چپ بھی نہیں کروا سکتا، اور وقت بھی یہی ہے، تو اس بات کی معذرت۔ آیت 7 قرآن مجید میں صرف ایک آیت جہاں اللہ نے کافروں کو بلا واسطہ مخاطب کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ۔ آیت دیکھیے گا، یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم،
او کافرو آج کچھ بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو آج اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس مقام کے علاوہ اللہ نے کہیں کافروں کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 7 سورہ تحریم پارہ 28۔ یہاں پر 28واں پارہ مکمل ہوا اور انشاءاللہ اب 2 پارے باقی، ان کا بیان اب عید کے ایام یا پھر ان کے فوراً بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یہ 2 پارے اس لیے مکمل نہیں ہو پائے کہ وہ 2 دن کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ ریکارڈنگ کے ایکوپمنٹس صحیح طور پر کام نہیں کر رہے تھے، تو اس کے لیے معذرت۔ اب یہاں سے مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔